أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ کئی کلاسز سے ہم ادغام اور اس کے اقسام کے تعلق سے پڑھ رہے تھے۔ آج ہم نون ساکن کا اظہار، اس کے تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ یعنی اس سے پہلے ہم سب سے پہلے نون ساکن کے ادغام کے تعلق سے پڑھے، اس کے بعد نون ساکن کے اخفاء کے تعلق سے پڑھے ہیں۔ آج ہم اظہار کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی۔ یعنی پہلے ہم اخفاء میں یہ پڑھے تھے کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو پوشیدہ کر کے پڑھیں گے، اور اس سے پہلے نون ساکن اور تنوین کو ادغام کرنے کے تعلق سے یہ پڑھے ہیں کہ اس کی آواز غنّے میں بدلتی ہے یا پھر مکمل طور پر دوسرے حرف میں بدل جاتی ہے۔ اس تعلق سے ہم اب تک پڑھ چکے ہیں، لیکن آج ہم نون ساکن اور تنوین کے اظہار کے تعلق سے پڑھیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کب ادا ہوتی ہے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں۔ سامعین کرام، نون ساکن اور تنوین کا جو اظہار ہے وہ 6 حروف، جن کو ہم حروف حلقی کہتے ہیں، یعنی حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ نون ساکن اور تنوین کا اظہار اس وقت ہوگا جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے۔ مثال کے طور پر منہم، من نون ساکن ہے، اس کے بعد ہم، ہا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے۔ اسی طرح انعمتا، ان نون ساکن ہے، اس کے بعد عین جو حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے۔ تو اسی طرح من خلق، من نون ساکن، اس کے بعد خا حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے۔ تو ناظرین کرام، اب ہم اظہار کے تعلق سے یہ پڑھے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کا اظہار اس وقت ہوگا جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے۔ مثال بھی میں نے دے دیا ہے، منہم، انعمتا، من خلق۔ ہم اس کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے منہم یا انعمتا، اس طرح سے نہیں، بلکہ ہم پڑھیں گے منہم انعمتا، کیونکہ قاعدے کے مطابق یہاں نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ تو ناظرین کرام، یہ مختصر قاعدہ کے بعد اب ہم قاعدہ نمبر 33 کی مشق شروع کریں گے۔ اس مشق کے شروع کرنے سے پہلے میں مختصراً ایک بات بتا دیتا ہوں۔ اس مشق کے تحت ہم جو شروع میں مد کے تعلق سے پڑھے ہیں کہ مد متصل اور مد منفصل، ایک مد ہے مد لازم، تو اسی کے تحت یہ مشق جاری ہے۔ میں انشاءاللہ مد کے تعلق سے ایک کلاس تفصیل کے ساتھ جب بیان کروں گا، اس وقت مد لازم کے تعلق سے بھی میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا۔ فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ یہ مد لازم کے تحت مشق ہونے جا رہی ہے۔ اس میں حرف مد کے بعد یا تو تشدید یا ساکن والا حرف ہوگا۔ مثال کے طور پر اب دیکھ سکتے ہیں اس کے مشق کے سب سے پہلے ہی لفظ آل، حرف مد الف کے اوپر جو کھڑی زبر ہے وہ ہے، اس کے بعد لام کے اوپر جزم آل۔ اسی طرح آگے تشدید کی میں نے بات کی ہے، آزا، یعنی
حمزہ کے اوپر مد ہے باقاعدہ، اس کے بعد والا جو حرف زال اس کے اوپر تشدید ہے. یعنی فی الحال آپ اتنے یاد رکھیں مد لازم کے تحت یہ مشق ہونے جا رہی ہے. اس میں حرف مد کے بعد یا تو جزم والا حرف ہوگا یا حرف مد کے بعد تشدید والا حرف ہوگا. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الآن وقد عصيت قبل. عني هام واب ضار قل الذكرين تتبعان مدهامتان شر الدواب غير مضار ضالا كافة حاجه ألا صافات الله حاض آمي حاد ماسا روني تحاضون آمين يحادون الله يوادون أن يتماسا تأمروني ضارين حافين تصاخ حادل تظاني حاجوني جاءت الصاخة حاد الله
من یشاق اللہ والمشرکات الظانین ولا الضالین ایہا الضالون قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی۔ ناظرین کرام، قاعدہ نمبر 33 کے تحت مشق کر رہے تھے۔ اب ہم قاعدہ نمبر 34 کی شروعات کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 34 کے تحت حروف مقطعات۔ ناظرین کرام، حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر ہم سب سے پہلے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو شروعات میں الف لام میم، یہ حروف مقطعات سورت کی شروع میں۔ مثال کے طور پر آگے جب جائیں گے یاسین یا حامیم، اسی طرح کاف ہا یا عین صاد، یہ سارے کے سارے حروف مقطعات یہ سورت کے شروع ہونے سے پہلے، یعنی سورت کی شروعات میں ہی لکھے جاتے ہیں۔ تو اگر تو ان پر کھڑی زبر حرکات اگر ہیں تو ہم اسی طرح سے پڑھیں گے، ورنہ جس طرح ہم شروع میں 29 حروف بغیر حرکات کے پڑھے ہیں اسی طرح سے پڑھیں گے۔ اگر مد ہے تو اس کو زیادہ لمبا کریں گے۔ آگے جی مثال کے طور پر سب سے پہلا حرف ہے نون۔ نون کو پر ناظرین کرام آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر مد ہے، اس کو ہم پڑھیں گے نون، لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آگے اسی طرح میں نے کہا تھا کہ اگر حروف مقطعات میں کھڑی زبر ہے تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے طہ۔ اگر حرکت کوئی نہیں ہے، صرف حرف لکھا ہوا ہے اور اس پر مد ہے، تو جس طریقے سے ہم شروعات میں بغیر حرکات کے حروف کی مشق کیے تھے اسی طرح سے پڑھیں گے۔ اگر مد ہے تو اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہی حروف مقطعات ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں مشق۔ نون، قاف، صاد، حامیم، یاسین، طاسین، طه، عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، الف لام را، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ ناظرین کرام، قاعدہ نمبر 34 کے تحت حروف مقطعات کی ہم مشق کر رہے تھے۔ اب ہم قاعدہ نمبر 35 کی شروعات کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 35 کے تحت نون قطنی یعنی
دو الفاظ کے بیچ میں ان دونوں کو ملانے کی خاطر ایک چھوٹا سا نون دونوں کے بیچ میں لکھا جاتا ہے اور اس پر حرکت ہوتی ہے، اور اس حرکت کے ذریعے سے دونوں الفاظ میں وصل ہوتا ہے، یعنی دونوں الفاظ کو جوڑا جاتا ہے۔ تو اس تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، نون قطنی کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو الفاظ کے بیچ میں ایک الف لکھا جاتا ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو حذف کر کے نون قطنی کے ساتھ آگے کے لفظ کو ہم جوڑ کے پڑھیں گے۔ اب مشق میں باقاعدہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں گا، آپ بھی اسی طرح سے پڑھیں۔ شروع کرتے ہیں۔ خیرن الوصیۃ، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دونوں الفاظ کو پڑھتے ہوئے جو الف لکھا ہوا ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو حذف کر کے نون قطنی کے نیچے جو زیر ہے وہ پڑھیں گے بجائے الف کے پڑھنے کے۔ ایسا نہیں پڑھیں گے خیرن الوصیۃ، یہ غلط ہوئے گا۔ پڑھیں گے خیرن، کیونکہ الف کو حذف کرنا ہے، ہم نے الف کو نہیں پڑھیں گے ہم، تو پڑھیں گے خیرن الوصیۃ۔ میں پھر سے بتا رہا ہوں، آپ اس کو خیرن الوصیۃ اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے خیرن الوصیۃ۔ ہاں، ایک صورت ہے الف کو پڑھنے کی، وہ ہے اگر ان دونوں الفاظ کو الگ الگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خیرا کو الگ، اس کے بعد وصیت کو الگ، تو پھر اس طرح سے پڑھیں گے خیرا الوصیۃ۔ اس وقت نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا۔ دو الفاظ کے جوڑ کر پڑھنے کی صورت میں ہی نون قطنی پڑھا جائے گا اور الف نہیں۔ اگر الگ الگ کرتے ہیں تو الف پڑھا جائے گا، نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے ناظرین کرام۔ پھر سے میں ایک دفعہ دوہرا دیتا ہوں، نون قطنی اس وقت پڑھا جائے گا جب الف کو حذف کر کے دونوں کو جوڑ کے پڑھیں گے، دونوں جو الفاظ ہیں ان دونوں کو جوڑ کے پڑھیں گے، تب ہی نون قطنی پڑھا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اگر ہم الگ الگ کرتے ہیں تو الف پڑھا جائے گا، نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا۔ میں نے دونوں طریقے کی مثال بتا دیا۔ اگر ہم جوڑ کے پڑھتے ہیں دونوں الفاظ کو، پڑھیں گے خیرن الوصیۃ، قاعدے کے مطابق الف کو پڑھنا نہیں ہے، نون قطنی کو پڑھنا ہے۔ اگر الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں تو قاعدہ یہ ہے کہ خیرا الوصیۃ۔ یہ چھوٹا سا فرق ہے دونوں میں۔ آگے چلتے ہیں۔ نوح ابنہ شیئا اتخذ، تو ناظرین کرام قاعدہ نمبر ہم 35 کے تحت نون قطنی کے تعلق سے پڑھ لیے ہیں اور مشق بھی کر لیے ہیں۔ اب قاعدہ نمبر 36 کے تحت ہم مشق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 36 کے تحت مشق شروع کرنے سے پہلے میں مختصراً اس قاعدے کے متعلق بتا دیتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ ناظرین کرام، ایک قاعدہ ہے قاعدہ اقلاب۔ تو ناظرین کرام، اقلاب اس وقت ہوتا ہے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با جب آتا ہے تو اقلاب ہوتا ہے۔ اب اقلاب ہوتا کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ نون ساکن کی جو آواز ہے جب با آتا ہے تو جو اس کی آواز ہے وہ میم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے باقاعدہ جب نون ساکن
آتا ہے، اس کے بعد با آتا ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا میم باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ اس کا لکھنے کا یہی مقصد ہے کہ وہاں آپ نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے وہ میم میں بدل کر پڑھیں. اسی کو کہتے ہیں اقلاب. پھر سے میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں. اقلاب یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آتا ہے تب اقلاب ہوتا ہے. اور اقلاب کس کو کہتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل کر، یعنی میم کی آواز میں بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. مثال کے طور پر قاعدہ نمبر 36 کے تحت پہلا جو لفظ لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں، ینبوعن، نون ساکن ہے، اس کے بعد با ہے. اب نون کے اوپر دیکھا ہوگا آپ نے، اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ کہ میم چھوٹا سا لکھا ہوا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ نون کی جو آواز ہے وہ میم میں تبدیل کر کے آپ پڑھیں. ینبوعا، آپ ایسا نہیں پڑھیں گے ینبوعا، ینبوعن، یہ غلط ہوگا، بلکہ پڑھیں گے ینبوعن. اس طریقے سے آپ پڑھیں گے. مشق شروع کرتے ہیں. ینبوعن نفس بما، اب دیکھیں ہم نے نفسن بما اس طریقے سے نہیں پڑھا. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آتا ہے تو اقلاب ہوگا. اقلاب مطلب نون کی آواز کو میم میں تبدیل کر کے پڑھنا. پہلے ینبوعن، یہاں پہ نون ساکن کی ہم نے مثال پڑھی ہے. اب آگے نفسم بما، یہاں پہ تنوین یعنی دو زیر کی ہم نے مثال پڑھی ہے. اور ایک بات یاد رکھنے والی یہ ہے ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا جب میں ان کی ادائیگی کرتا ہوں ینبوعن نفسم بما، ان کی ادائیگی کے وقت آپ 2 سے 3 سیکنڈ تک ناک سے نون گننے کی آواز نکالیں گے. یہ بہت ضروری ہے. یہ قاعدہ کے تحت آپ اقلاب جب کریں گے تو 2 سے 3 سیکنڈ تک ناک سے آپ آواز نکالیں گے. یہ بہت ضروری بات ہے. آگے پڑھتے ہیں. خبیرم بصیرن، اب دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے یہ نہیں پڑھا خبیرن بصیرن، بلکہ پڑھا ہے خبیرم بصیرن. آگے رجع بعید، یہاں پہ بھی ہم نے رجع بعید اس طریقے سے نہیں پڑھا، بلکہ رجع بعید. آپ اقلاب کرتے ہوئے یعنی ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے 2 چیزوں کا اپنے ضرور دھیان رکھنا ہے کہ نون کی یا نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم میں بدلنا ہے، اور 2 سے 3 سیکنڈ تک غنہ کی آواز ضرور نکالنی ہے. تو تبھی اقلاب کا قاعدہ مکمل ہوگا. امید ہے کہ آپ کو قاعدہ اقلاب سمجھ میں آیا ہوگا. آج کے سبق میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.